رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے مطلع کر دیا ان کو ان پر. لوگ مطلع ہو گئے. یہاں بھی اب قرآن نے ساری ڈیٹیل چھوڑ دی واقعے کی کہ کس طرح وہ گئے، اور وہ 200-300 سال پرانا سکہ جو ہے وہ غور کیا گیا یہ کہاں سے لائے، کوئی دفینہ مل گیا کہیں یا کہیں اور کیا صورت ہے. تحقیق ہوئی، چھان بین ہوئی، وہ جو پھر پڑے ہوئے تھے وہ نکالے گئے، وہ جو ان کے حالات کہیں لکھے ہوئے رکھے تھے نیشنل میوزیم میں، اور معلوم ہوا یہ وہ لوگ ہیں. اور پھر وہاں تک ان کے غار تک وہ آئے اور ان کو اطلاع مل گئی. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اچانک یہ بات سامنے آئی. یہ ہے وہ 200-300 برس پہلے جو لوگ چلے گئے تھے اور جن کی کوئی خبر نہیں ملی تھی، جو اس وقت جو حالات تھے ان کے اعتبار سے جان بچانے کے لیے، اس لیے کہ انہوں نے حضرت مکی علیہ السلام کا دین قبول کر لیا تھا، وہ شرک سے بیزاری ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی، توحید خالق پر ان کا موقف قائم ہو گیا تھا، اس لیے وہ جان بچانے کے لیے گئے تھے. یہ ہے وہ لوگ جو ہم بھی گئے. كَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ. لیکن قرآن جو ہے اب اس کا وہ پہلو کہ دو سبق اس کے اندر مضمر ہے، جو عبرت پذیری کا پہلو ہے اسے نمایاں کر رہا ہے. اس کو اس نے آپ کی امیجینیشن کے حوالے کر دیا کہ وہ تو کیا ہوا ہوگا. اس کے اندر ڈیٹیلز جو ہے ہر انسان جو ہے اپنے عقل عام سے وہ پورا نقشہ جو ہے وہ اپنے ذہن میں کھینچ سکتا ہے کہ کیا ہوا ہوگا، لیکن اس کا جو اصل نتیجہ ہے جس پر توجہ مرتکز ہونی چاہیے وہ یہ ہے لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، تاکہ یہ بات ان پر منکشف ہو جائے کہ ساتھ جو ہے وہ لازماً آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ کا وعدہ حق. ان واقعات جو تفصیلی اس کے بیان کیے گئے ہیں روایات، ان میں بیان کیا گیا کہ اس وقت شہر میں باعث بعد الموت کے بارے میں بڑا جھگڑا ہو رہا. یہ ایک بنیادی بات سمجھ لیجئے کہ ویسے تو دین وہی ہے، حضرت موسیٰ کا بھی وہی تھا، حضرت عیسیٰ کا بھی وہی تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. دین میں تو کہیں کوئی فرق نہیں، شریعتوں کا فرق رہا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایمان بالآخرت پر جس قدر ذوق قرآن مجید میں ہے، اور اس ایمان بالمعاد کو جتنا نمایاں قرآن میں کیا ہے، اتنا زیادہ زور ثابت کتابوں میں ہمیں نہیں ملتا. تورات جیسی کچھ بھی اب موجود ہے، محرف، تحریر شدہ، اور انجیل جیسی بھی کچھ موجود ہے، تو آخرت پر وہ زور، جنت اور دوزخ کا وہ بار بار کا ذکر، اور شدائد و مصائب جہنم کے، اور وہ نعمتیں کہ جو جنت میں اللہ نے فراہم کی ہے ان کی تفصیلی ذکر نہیں ملتا. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ اتنا قوی اس وقت موجود نہیں تھا، اور کوئی بیع و تمہید ہو رہی تھی، جیسے کہ ہمارے ہاں بھی میں نے کل مسجد میں بیان کیا کہ وہ سارے شعر ہمارے ہاں بھی موجود ہو، وہ بھی موجود ہے. نام کے مسلمان کہلانے والے جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن دھکوتلا ہے، خام کا ڈراوا ہے، کوئی آخرت واخرت دوبارہ اٹھنا یہ ممکن ہی نہیں. وہ بھی جو کہتے ہوں گے اس درجے میں ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، کوئی بات آتی تو ہے خیال میں کہ شاید ہو جائے، اور ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس پر یقین تو نہیں ہوتا. کیسے یقین ہو؟ بہرحال آنکھوں دیکھی بات نہیں جس پر یقین کیا جائے، اور کسی نے واپس آ کر بتایا نہیں. جو ایک دفعہ ایک گدھے نے ہم نے اتارا وہ واپس آیا نہیں، تو کیا معلوم کہ بعد میں کیا ہے. اب تو آرام سے گزرتی ہے اور عاقبت کی خبر خدا جانے. یا یہ ہے کہ شفاعت باطلہ کے سارے شعر آپ کے یہاں موجود. اسی طریقے سے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، یہ آپ کے رگ و پے میں ترارک کر چکا ہے. قیوم پڑھو لنا، یہ ہمارے ذہن پر چھاپ اس کی موجود ہے. اور یہ کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ بڑا پالر، وہ بڑا بخشنہار، اور وہ تو نکتہ نواز ہے، یہ آپ کے یہاں موجود. تو اسی طرح کی کوئی فضا تھی کہ جس میں بحث ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس وقت اصحاب کہف کے ظہور کو ان لوگوں کے حق میں ایک بہت بڑی دلیل بنا دیا کہ اگر 200-300 سال تک کوئی شخص یا چند اشخاص اس حال میں رہ سکتے ہیں کہ ان کے جسم جو کے تو رہے، ان کے اندر کہیں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا، جو اللہ اتنا قادر ہے وہ یقیناً اس پر بھی قادر ہے کہ اگر وہ جسم جو ہے وہ بالکل مٹی ہو کر مٹی میں مل جائے تو ان کو دوبارہ زندہ کر. وہی دلیل جو قرآن مجید بار بار لاتا ہے کہ کیا ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا، تمہیں ایک نطفہ تھے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور وہ وقت جو ہے ساتھ
وہ معینہ آ کر رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، اب یہ یوں سمجھئے اس ڈرامے کا ایک چوتھا وہ منظر سامنے لائیے اپنے نگاہوں کے۔ وہ اصحاب کہف آئے اور تفاصیل جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اب یہی رہنے دو، وہ اپنے اسی کہف میں رہے، ان کے لیے اب اس دنیا میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ مگن رہے اپنی اسی حالت کے اندر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت طاری کر دی اور وہی ان کا ایک مقبرہ بن گیا، وہی کہف جو ہے وہ ان کا ایک متقی مقبرہ بن گیا۔ اب ان کے مابین ایک اختلاف رونما ہوا، جیسا کہ ہوتا ہے دنیا میں بالعموم کہ عوام جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی واقعے کا جو صحیح نتیجہ ہے وہ نہیں نکالیں گے، الٹا نتیجہ نکالیں گے ہمیشہ، بجائے اس کے کہ ان اصحاب کہف کے اندر جو عزیمت تھی، جو صبر و ثبات جس کا انہوں نے مظاہرہ کیا، توحید جس پر وہ ڈٹے رہے، اب اس کا ایک نمونہ جو ان کے سامنے آیا، اس سے ان کے اندر بھی عزم پیدا ہوتا، ارادہ پیدا ہوتا، حق پرستی کا جذبہ ابھرتا، حق کے لیے قربانی اور ایثار کا جذبہ ابھرتا۔ اس کے بجائے انہوں نے کہا کہ یہ بڑے بزرگ تھے، اب ان کا ایک بڑا شاندار مقبرہ تیار ہونا چاہیے، ان کو پوجنا شروع کر دو۔ ہمیشہ دنیا میں یہی ہوا، حضرت مسیح علیہ السلام کو پوجو، یہ نہیں کہ ان کی تعلیم کیا تھی، وہ کیا دعوت دیتے رہے، زندگی بھر انہوں نے کیا کیا۔ حضرت حسین کو پوجو، ان کے بناؤ مقبرے اور مقبروں کی تمثیلیں، اور ان کی شکلیں لے کر سڑکوں کے اوپر گھومو اور ان پر کچھ نیاز چڑھاؤ، کچھ نظریں چڑھاؤ اور پیسے پھینکو، بس یہ ہے حضرت حسین سے تعلق کا وہ تقاضا جو لوگوں کے سامنے آ جائے گا، بجائے اس کے کہ یہ دیکھیں کہ حضرت حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موقف پر کس طریقے سے صبر اور ثبات کا مظاہرہ کیا۔ جو بھی ان کی رائے تھی، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ کوئی شخص ان کی رائے سے اختلاف کر سکتا، آخر اس وقت کے صحابہ کرام تھے جنہوں نے ان کے موقف سے اختلاف کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو آپ کیا کہیں گے، جو اس امت کے حبر ہیں، حبر الامہ، قرآن کے سب سے بڑے عالم جو ہے، جن کے لیے حضور نے دعا کی تھی کہ اللہم فقہہ فی الدین، وہ بھی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے تو آخری وقت بھی جب ذکر رہے تھے حضرت حسین تو دوڑتے ہوئے ساتھ چلے، روکا، خدا کے لیے رک جاؤ، اور اگر جانا ہی ہے تو اہل و عیال کو ساتھ لے کے نہ جاؤ۔ تو اختلاف رائے اس وقت بھی ممکن تھا اور اب بھی ممکن، لیکن یہ ہے کہ دو شخص بہرحال مغالطے میں ہو یا اس کی رائے صحیح ہو، وہ جس چیز کو حق سمجھ رہا ہے اس پر ڈس جائے اور اپنی جان دے دے، یہ تو کم سے کم ثبت ہے جو ملتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ ماتم حسین ہوگا، عزاداری حسین ہوگی، حسین کے وہ مقبرے بنائے جائیں گے، ان کی ڈالیاں سونے کی اور چاندی کی بنائی جائیں گی، اور ان کے اور ائمہ جو ہے ان کی نسل میں جو اور کچھ لوگ پیدا ہوئے، ان کی وہ ڈالیاں جو ہے وہ ڈالیوں کو پکڑ کر اور سلام کر دینا، یہ تو ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ان کا اسوہ، ان کے نقش قدم پر چلے، ان کا اتباع کریں، جو ان کی زندگی کے اندر تھا اس کو اپنی زندگیوں میں لائے۔ یہی معاملہ ہوا اصحاب کہف کے ساتھ، اس لیے کہ زمانہ تو بہرحال یہ مسیحی تاریخ کا جو اضمحلالی اور انحطاطی دور ہے وہ دور ہے۔ اصحاب کہف نے جو عزیمت کی اور صبر کی اور ثبات اور استقلال کی مثال پیش کی، وہ ان کا اپنا معاملہ، لیکن ماحول میں کیا، اذ یتنازعون بینہم امرہم، اب وہ ان کے بارے میں جھگڑے میں مبتلا ہو گئے۔ فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، تو ان میں سے ایک گروہ نے یہ کہا کہ ان پر ایک بڑی شاندار عمارت بننی چاہیے، مقبرہ بڑا تعمیر کرو، وہ زیارت گاہ بنے، اور یہ اب بنے، یہاں پر لوگ جو ہے یہاں آیا کریں، زیارت کیا کریں، منتیں مانا کریں، اور یہیں پر چڑھاوے چڑھا کریں، اس لیے کہ بڑے بزرگ، اس میں کوئی شک نہیں، جنہوں نے اسلام اور ایمان کی روش اختیار کی اور ڈٹے رہے، اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے صرف ایمان کے لیے، اور تو کوئی ان کے لیے معاملہ نہیں تھا، وہ غار میں آئے اور اللہ نے ان کی بزرگی کو اتنا ظاہر کیا کہ 300 برس یا 200 برس جتنی بھی مدت تھی وہ یہاں رہے اس حالت میں، تو بہت بڑے بزرگ تھے، اب ان کا اتنا ہی خاندار مقبرہ بننا چاہیے۔ بنیاد دونوں معنی میں آتا ہے، عمارت کے معنی میں بھی اور دیوار کے معنی میں بھی۔ یہ میں واضح کروں گا کہ اس سے کیا دو نتیجے کیا نکلتے ہیں۔ ربہم اعلم بہم، ان کا رب ان سے خوب واقف ہے، ان کا مقام اور مرتبہ اس کو معلوم۔ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، وہ جو غالب آئے ان میں، وہ جو ماحول میں لوگ تھے، دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئے، ایک نے کہا کہ مقبرہ بناؤ یا کوئی دیوار کھڑی کر دو، یہ دونوں رائے ہیں اور دونوں تعبیریں اختیار کی گئی ہیں اور اس کے نتیجے مختلف نکلتے ہیں۔
اور ایک دوسرا گروہ تھا جو غالب آیا، اس نے کہا کہ نہیں، اب ہم ان پر ایک مسجد بنائیں گے، معبد بنائیں گے اور یہاں عبادت گاہ تعمیر کریں۔ ان میں کیا فرق ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ ایک رائے کو یہ اختیار کی گئی اور میں فیصلہ نہیں کر سکا کہ ان میں سے کس کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ پہلے گروہ کی یہاں تعریف کی جانے۔ وہ لوگ وہ تھے جنہوں نے کہا کہ خدا کے بندو، اب یہ تھے خدا کے بندے، ان کا مقام اور مرتبہ انہیں معلوم ہے، لیکن اب ان کو معبود نہ بنا لو من دون اللہ، ان کے غار کے آگے دیوار چن دو، اللہ جانے وہ جانے، بس اس سے زیادہ کوئی معاملہ نہ کرو۔ اور ان لوگوں کا معاملہ جو ہے اس کے برعکس جو غالب آج انہوں نے کہا نہیں، یہاں ہم مسجد بنائیں گے، معبد بنائیں گے، اور یہ جو چیز ہے یہ مقام ذم میں آ رہی، جیسا کہ حضور نے فرمایا متعدد روایات میں کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے یہود اور نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا دیا اور وہیں معبد تعمیر کر لیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شرک کی اور بت پرستی کی صورتیں جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ تو اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ وہ مسجدیں اور معبد جو ہے بڑے بڑے تعمیر کیے جائیں مقبروں پر، یہ پسند نہیں کیا گیا۔ ایک رائے یہ ہے کہ جو پہلے تھے انہوں نے کہا مقبرہ بنائیں گے، بڑے شاندار یادگار تعمیر کریں گے، اور دوسرا جو حق پرست گروہ تھا اس نے یہ کہا کہ یہاں پر ہم مسجد بنائیں گے۔ وہ بھی بندے تھے اللہ کے اور ہم بھی اللہ کی بندگی کے لیے یہاں ایک عمارت تعمیر کریں گے۔ تو یہ دو تعبیریں ہیں، دونوں کا حاصل یہ ہے کہ گروہ دو گروہوں میں منقسم ہو گئی قوم۔ ایک وہ کہ جن کے اندر انہی کو معبود بنا لینے کا داعیہ تھا، اور ایک وہ کہ جو حق پرست تھے اور جنہوں نے یہ کہا کہ ان کے معاملے کو اللہ کے حوالے کرو اور اس غار کے آگے دیوار چن دو اور بس اس پر اکتفا کرو، وہ جانے ان کا رب جانے، اللہ اعلم بہم۔ تو یہ دونوں رائے موجود۔ اس کے بعد جو اختلاف ہے ان کی تعداد کے بارے میں فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، یہ ہم طریق کہیں گے کہ وہ تین تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجمًا بالغیب، یہ سب یہ غیر میں اٹکل پچو تیر ترانے والی بات ہے۔ یہ اندھیرے میں تیر تنا رہے ہیں، انہیں کوئی علمی اور کوئی یقینی بنیاد ان کے پاس نہیں ہے اپنی اس رائے کے لیے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور ایسے بھی ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا رب خوب جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے تعداد میں، 3 تھے اور چوتھا کتا تھا، یا 5 تھے اور چھٹا کتا تھا، یا 7 تھے اور 8واں کتا تھا، اللہ خوب جانتا ہے۔ ما يعلمهم الا قلیل، ان کی اصل تعداد کو نہیں جانتے مگر معدود کچھ لوگ۔ فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا، تو ان معاملات میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ ہی کے وساطت سے ہر قاری اور ہر سامع قرآن مجید کا وہ اس حکم کا مخاطب ہے، اس نبی کا، فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا، ان چیزوں میں سطحی سے کسی بحث و گفتگو کے سوا اس کو موضوع نہ بنائیے۔ ممارات کہتے ہیں بحث و مناظرے کو، ان موضوعات کو بحث و مناظرے کا موضوع نہ بنائیے۔ ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور ان کی تعداد کے بارے میں کسی سے کوئی سوال نہ کیجیے، اس لیے کہ یہ اہمیت اختیار کرنے والی بات نہیں۔ اگر کوئی ایک بھی ہو کہ جس نے ایمان پر اور توحید پر اس صبر اور ثبات کا مظاہرہ کیا ہو تو اصل چیز تو یہ، اور اگر 10 ہو اور 20 ہو اور 30 ہو کو کون سا فرق باتیں ہو گیا۔ تو اس میں قرآن کا رخ تو یہی ہے، جیسا کہ میں بار بار عرض کر چکا کہ ڈیٹیل کی کوئی اہمیت نہیں، کس شہر میں یہ واقعہ پیش آیا اس کی کوئی اہمیت نہیں، یہ مشرق میں پیش آئے، مغرب میں پیش آئے، شمال میں آئے، جنوب میں آئے، واقعے کا جو مورل لیسن ہے وہ کیا ہے اس کو سمجھو، اس سے تمہیں کیا سبق ملتا ہے اس پر توجہ مرتکز کرو۔ اور وہ 3 تھے کہ 5 تھے کہ 7 سے اس بحث میں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں سرسری سائز کو موضوع بنا بھی لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، تو ایک اس کے اندر مستحب ہونے کا پہلو بھی پیدا ہو گیا کہ بہرحال یہ ایسی چیز بھی نہیں کہ اس کو کوئی یہ کہہ دے کہ یہ پھرے کے ممنوع ہے، حرام ہے۔ ان معاملات میں کوئی غور و فکر کرنا یا کوئی بحث و نظر جو ہے وہ سرے سے مطلوب نہیں۔ ولا تستفت فیہم منہم احدا، ایسی بات بہرحال نہیں ہے کہ بہت پول لگایا جائے۔ ولا تمارے فیہم الا مراء ظاہرا، اور اس میں بحث و نظر جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے، سطحی سا کوئی معاملہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اب دیکھیے کہ یہیں سے نکالا ہے وہ ہفتے 3 نے 7 کے ہندسے کو دوبارہ۔ ایک تو 7 کا ہندسہ وہاں نکلا کہ ایک نے سوال کیا، 3 نے ایک جواب دیا، 3 نے ایک جواب دیا،
تو کم سے کم 7 بنتے ہیں، 7 سے کم کا کوئی سوال نہیں۔ قالو میں 5 بھی ہو سکتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کم سے کم 3، تو کم سے کم عدد جو وہاں سے نکلا وہ 7 کا ہے۔ یہاں دیکھیے کہ 2 رائے قرآن نے نقل کی اور ان میں ایک تو واو نہیں لائے۔ یہ واو جہاں کہیں آتا ہے وہ ایک حتمیت کے لیے آتا ہے۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، پر رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ وَسَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ نہیں، لیکن تیسری رائے کو بڑے وثوق کے ساتھ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، ایک حرف کا اضافہ کر کے اس میں ایک اشارہ کر دیا گیا کہ یہ ہے قابل وثوق رائے ان 3 رائوں میں سے جو پیش کی گئی۔ اور سب سے زیادہ فیصلہ کن بات یہ کہ پہلی 2 رائوں کے بعد تو کہا رجمن بالغیب، یہ یوں ہی غیر کے اندھیرے کے تیر چلا رہے ہیں، ان کو کوئی وہ نہیں ہے، تیر تکے ہیں ان کے۔ لیکن تیسری رائے کو اس سے نکال لیا، رجمن بالغیر کے بعد فرمایا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ۔ اس کی تردید رہی تھی، پہلی دونوں راہوں کے بعد تو کہا کہ یہاں پر یہ سارا تیر تکے ہیں، کچھ ان کے پاس علم حقیقی موجود نہیں، لیکن آخری رائے پر ایسا کوئی تبصرہ نہیں کیا، اگر کہ رخ اپنی بات کا وہی رکھا جو قرآن کا اصل رخ ہے کہ ان کی اہمیت نہیں ہے۔ قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، ان میں زیادہ بیت العدا کا کوئی فائدہ نہیں، اصل پہلو جو ہے وہ یہ نہیں ہے قابل توجہ۔ بہرحال اگر کوئی کرتا ہے توجہ تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں، اس میں اشارے بھی رکھ دیے گئے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، کپن نے فال اینڈ ڈکلائن آف دی رومن امپائر میں وہ جو 7 سلیپرز کی کہانی نقل کی، 7 سونے والے، اور وہی ایفیسس کے آس پاس 7 قبریں بھی کہتے ہیں کہ ملی ہیں، کہ وہاں وہ ایک بنایا گیا ہے معبد بعد میں، کہ ایک تو ورجن میری حضرت مریم کی قبر بنائی گئی ہے بطور علامت جیسا کہ ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی قبریں بناؤ اور ان کو پوجو، اوپر چڑھاوے چڑھاؤ۔ اگر بت کی تمثیل نہ بنائی تو تم نے قبروں کو پوج لیا۔ تو وہاں بھی 7 سنز، 7 بیٹے اور ورجن میری، ان کی ایک وہاں پر قبریں بھی ملی ہے کئی آثار قدیمہ میں۔ تو یہ 7 کا حصہ جو ہے وہ گپن کی اس کہانی میں بھی کہ جو وہاں سے چلی آئی ہے روایات، جیسی کہ ہوتی ہے قوموں کے اندر جو روایات نسل بعد نسل زبانی چلتی ہے، اس میں سے جو قصے نقل کیے ہیں ان میں وہ بھی 7 کا ہی حصہ موجود ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی 2 مقامات سے محققین نے یہی 7 کا حصہ نکالا۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اب یہاں معاملہ ذرا کٹھن شروع ہو رہا ہے۔ بات چیزیں ہیں کہ جن پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا لفظ استعمال کروں، گرفت کہوں تو بھی سخت لفظ ہے، کوئی اور لفظ روک ٹوک کسی طرح کی، لیکن یہاں بنیادی طور پر جیسا کہ کئی مرتبہ میں نے واضح کیا، ایک بات سمجھ لیجئے، قرآن مجید میں کہیں کہیں الفاظ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ عتاب کا رخ ہے حضور کی طرف اللہ کا، کچھ چیزوں پر ٹوکا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے، یوں نہ کیجئے، یوں کیوں کیا، عفا اللہ لما اذنت، عفا اللہ لک لما اذنت لہ، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے انہیں اجازت کیوں دے دی۔ یا کہیں کسی اور پہلو سے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدیٰ وما علیک الا یزکیٰ واما من جاءک یسعیٰ وہو یخشیٰ فانت عنہ تلہیٰ۔ اب اس میں بھی ظاہر بات ہے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آئے، حضور کو بار بار انہوں نے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، سرداران قریش پر بیٹھے ہوئے تھے، حضور ان سے گفتگو کر رہے تھے، حضور کے پیش نظر یہ بات تھی کہ ان میں سے کوئی ایک بھی بات مان لے گا تو مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے اس سے بڑی برکت ہوگی، آسانیاں پیدا ہوگی، ایک پشت پناہی جو ہے حاصل ہو جائے گی کسی سردار کی، چودھری کی۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ طائف میں گئے تھے تو وہاں کے بڑے بڑے سرداروں سے آپ نے ملاقات کی تھی کہ ان میں سے اگر کوئی ایک بھی مان لے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان جو ستائے جا رہے ہیں بری طرح مکے میں، ان میں سے کچھ کے لیے یہاں پر کوئی ایک جائے پناہ بن جائے جہاں پر وہ بیٹھ سکے، کسی کی پروٹیکشن میں، کسی کی تحفظ میں۔ تو حضور کے سامنے یہ نقشہ تھا، اس لیے آپ کو ناگوار گزرا حضرت عبداللہ ابن مکتوم کا بار بار اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرنا، جس کی وجہ سے ذرا تیوری پر کچھ بل پڑ گئے، لفظ کوئی نہیں نکلا زبان محمدی سے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی گرفت فرما دی۔ عبس وتولی، رخ موڑ لیا اور تیوری پر پڑ ڈال دی۔ ان جاءہ الاعمی، کہ ایک اندھا آیا ان کے پاس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم،
وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، آپ کو کیا اندازہ ہے شاید کہ اسے یہ ذکر اور نصیحت فائدہ پہنچائے اور اسے آپ کے بعد سے اور آپ کی صحبت و گفتگو سے فائدہ پہنچے۔ تو جو لوگ اعراض کر رہے ہیں، جو آپ کی بات سننا نہیں چاہتے، آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہیں، اور جو خود آئے ہیں طالب ہدایت بن کر، جن کے اپنے دل میں ایک جذبہ ہے تزکیہ حاصل کرنے کا، ان کی طرف سے آپ غفلت اختیار فرما رہے ہیں۔ کلا، ایسا نہ کیجیے۔ تو یہ ایک صورت حال میں نے واقعہ پورا بیان کر دیا، اس لیے کہ یہ اب آ رہا ہے آگے، اسی کا ہم مضمون ایک معاملہ جو ہے اب آگے آ رہا۔ تو یہ پورا رکوع جو ہے تقریباً اس میں آپ دیکھیں گے کہ مضامین میں التفات اور کتاب ہے حضور کی طرف، اور بات بڑی اہم ہدایات دی گئی، اور آخری ایک بحث جو ہے وہ اصحاب کہف کی بھی اس میں آ جائے گی۔ میں یہ واقعے کے طور پر کر چکا ہوں پہلے ہی، جو میں نے وہ شان نزول کی روایت آپ کو سنائی تھی کہ جب یہ امتحانی سوالات حضور کے سامنے پیش کیے گئے تو حضور نے فرما دیا اس اطمینان پر کہ جبرائیل آتے ہی رہتے ہیں، میں پوچھ لوں گا، رات کو آئے گے، میں پوچھ لوں گا اور بتا دوں گا، لیکن یہ کہ 15 دن تک وہ وحی کا سلسلہ منقطع، حضرت جبرائیل نہیں آ رہے۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی آکورڈ پوزیشن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہے 15 دنوں میں، تالیاں پٹی ہوگی، بغلیں بجائی گئی ہوگی، حضور پر فکرے کسے گئے ہوں گے، بس وہ رہ گیا سارا معاملہ وحی کا، نبوت کا، ستی گم ہو گئی۔ اور وہ معاملہ جو ہے جیسا کہ کہا تھا جمیل نے، چند دن وحی کا سلسلہ بز رہا تو یہ حضور کی چچی جمیل، اس نے کہا کہ محمد معلوم ہوتا ہے تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا، وہ شیطان جو تمہارے سر پر مسلط تھا چلو شکر ہے گیا، آفت جے نصیب نبود بلائے ولے بخیر گزشت۔ تو عالم واقعہ میں اس طرح کی صورتحال کو ذرا چشم تصور سے دیکھیے کہ کس قدر یہ کوف کے عالم میں 15 دن گزرے ہوں گے، پھر یہ وحی آئی، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک ہدایت آ گئی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، ہرگز نہ کہنا کبھی یہ کہ یہ کام میں لازماً کل کر دوں گا۔ انی افعالو نہیں ہے، ذرا نوٹ کیجیے گا اس کو، لفظ کو آپ با پر پڑ جاتا ہے، افعالو جو ہے وہ فعل ہے، فعل مضارع، میں کل یہ کام کروں گا۔ عربی زبان میں جب جزم اور یقین اور حتمی اور قطعیت ظاہر کرنی ہو کہ ضرور کروں گا، تو بجائے فعل مضارع لانے کے اس کو فاعل کی شکل میں انی فاعل ذالک غدا، یہ چونکہ اسم ہے، فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے اور اسم جو ہے وہ دائر ہے، یہ اسم فاعل ہے، میں کرنے والا ہوں، کر گزرنے والا ہوں اس کام کو کل، یہ ہرگز کبھی نہ کہنا، لا تقولن لشیء انی فاعل ذالک غدا الا ان یشاء اللہ، مگر ہمیشہ ایک استثناء ذہن میں رکھا کرو، زبان سے ادا کیا کرو، ہاں اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہو، الا ان یشاء اللہ۔ یہ ہے وہ لفظ جو ہماری مجلسی زندگی میں جیسے سبحان اللہ ہے، جیسے الحمدللہ ہے، جیسے ماشاء اللہ ہے، اسی طریقے سے ایک ہماری مجلسی زندگی میں مسلمان تہذیب و تمدن کا جزو لا ینفک بن گیا ہے، انشاءاللہ میں کل جانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ میں کل جاؤں گا، انشاءاللہ کل یہ ہو جائے گا۔ یہ بار بار جو ہماری زبان پر آتا ہے، یہ در حقیقت یہ چند الفاظ وہ ہیں کہ جو ہمارے پورے فکر اور سوچ کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ہمیں یہ یقین ہے کہ فاعل حقیقی وہ ہے، اسباب و وسائل جو ہے ان پر تکیہ، ان پر دار و مدار نہیں، بلکہ اصل میں مسبب الاسباب پر آپ کا پورا دار و مدار اور توکل ہونا چاہیے۔ کار موجود ہے اور بالکل ٹھیک ہے، پیٹرول سے ٹنکی جو ہے وہ فل ہے اور بالکل گاڑی صحیح ہے، میں صبح اٹھوں گا، گاڑی سٹارٹ کروں گا، چلا جاؤں گا، معلوم ہوا کہ آپ کا سارا توکل اور اعتماد جو ہے وہ اس کار پر ہے، اس پیٹرول پر ہے، وہ جو ایک عادی قانون چل رہا ہے اس پر آپ کا سارا تکیہ ہے اور بھروسہ ہے، اور آپ بھول گئے کہ کوئی اور ہے مسبب الاسباب، کہ جو جب چاہے وہ سلسلہ اسباب کی لڑی کو کہیں سے کاٹ لے، اور وہ سلسلہ جو ہے اسباب موجود ہو اور پھر بھی ان میں تاثیر نہ ہو۔ جو میں نے کل آپ کو الفاظ سنائے تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، فاعل حقیقی، مؤثر حقیقی سوائے اللہ کے کوئی ہے۔ اگر یہ چیز ذہن میں ہے تو ہر وقت ہے، خیال ہے، ارادہ ہے، یہ کام کرنا ہے، لیکن یہ کہ اللہ چاہے گا تو ہوگا، کچھ نہیں ہو سکتا، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اس کی مشیت ہے، اس کا اذن ہے، اس کی مرضی ہے، جس پر دار و مدار ہے ہر شے کا،
اسباب و وسائل پر نہیں. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. اگر کہیں بھول جاؤ تو اللہ کو یاد کرو. اگر فوراً ذہن متوجہ ہو جائے کہنا بھول گیا تھا، وہ ارادہ تو تھا اور کہہ گئے بغیر انشاءاللہ کہے ہوئے، لیکن جب بعد میں یاد آئے رب تو کہو کہ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِهَا أَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. تو یہ کہو کہ ہو سکتا ہے کہ میرا رب اس سے بھی قریب تر کسی راستے کی طرف رہنمائی کر دے، رشد اور ہدایت کے اعتبار سے. کامیابی کی کوئی اور سبیل ہوگی جس کو کھول دے میرے لیے. میں تو حد جزم کے ساتھ یہ کہوں کہ یہی راستہ ہے. بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ غور کیجئے اس پر. اگر ہم کہتے ہیں کہ یہی کام ہے، یوں ہی کرنا ہے، تو گویا کہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا علم جو ہے وہ علم کلی، ہمیں قطعیت کے ساتھ معلوم ہے کہ اسی میں خیر ہے. حالانکہ یہاں بھی دعویٰ جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ خدائی کا دعویٰ ہو جائے گا. آپ کو کیا معلوم اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بہتر راہ آپ کے لیے کھول دے، اس سے کہیں اور جو یقینی اور حتمی رائے ہو نتیجے تک پہنچا دینے والی، وہ آپ پر واضح کر دے. لہذا کبھی بھی حتمیت کے ساتھ کوئی بات نہ کرو. ہاں اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا، اور اگر اللہ کو اس سے بہتر کوئی شے مطلوب ہے میرے لیے تو اللہ اس کا راستہ کھول دے گا. میں یوں کیوں سمجھوں اور کیوں معین کروں کہ اسی میں خیر ہے اور اسی میں بہتری ہے. یہ مضمون جو ہے سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا ہے بڑی اہمیت کے ساتھ. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان تو ہے جلد باز، اس جلد بازی کی وجہ سے وہ خیر مانتے مانتے اپنے لیے شر مان بیٹھتا. اسے پتہ نہیں کہ اس میں شر ہے، لیکن اپنی وہ محدود علم کی بنا پر سمجھ رہا ہے کہ خیر ہے. اور دوسرے یہ کہ جلد بازی اس کے اندر ہے، وہ چاہتا ہے کہ جلدی سے جلدی پہنچ جاؤ، لہذا چھلانگ لگاتا ہے، اور اس چھلانگ ہی میں نہ معلوم کتنی محنتوں کو ضائع کر بیٹھتا. اس لیے کہ وہ جلد بازی میں وہ چھلانگ لگائی اور اس چھلانگ کو دیکھا نہیں کہ اس کے کیا نتائج نکلیں گے، اور سارے کیے کرائے کو ختم کرا لیا، اس پر پانی کھروا لیا. تو یدعو الانسان بالشر دعاءہ بالخیر. کسی وقت تو وہ دعا کر رہا ہوتا ہے پروردگار یوں کر دے، حالانکہ یوں کرنے میں اس کے لیے خیر نہیں ہے، شر ہے. اسے کیا معلوم؟ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو درحالے کہ اس میں تمہارے لیے شر ہو، اور کسی چیز کو ناپسند کرو درحالے کہ اس میں خیر ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اسی کی بنیاد پر دعائے استخارہ ہے جو حضور سکھایا کرتے کہ صحابہ کو اسی اہتمام کے ساتھ جس اہتمام کے ساتھ کہ قرآن مجید سکھاتے تھے کہ پروردگار میں تیرے علم کے حوالے کرتا ہوں اپنے معاملے کو. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. تجھے کوئی قدرت حاصل ہے، مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں. تیرے پاس علم کامل ہے، میرے پاس کوئی علم نہیں. لہذا تیری قدرت اور تیرے ہی علم کے حوالے کرتا ہوں معاملے کو، جس میں میرے لیے خیر ہو اسی کا فیصلہ قادر فرما دے. یہ ہے وہ مضمون کہ اول تو یہ کہ کوئی حتمی اور قطعی ارادہ کیا ہی نہ کرو. کیا اگر کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کوئی راستہ تمہارے لیے کھولے ہوئے ہو. یہی بات آئی ہے حضور نے فرمایا دعا کے حق میں کہ جب بھی کبھی بندہ مومن اللہ سے دعا کرتا ہے وہ یقین رکھے کہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اگرچہ اس کی قبولیت کی شکلیں مختلف. کبھی تو جو چیز بندہ مانتا ہے اللہ وہی دے دیتا ہے، اس لیے کہ وہی اس کے حق میں بہتر ہے، خیر ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ مانتا ہے وہ تو اس کے لیے مناسب نہیں ہوتا، اللہ اس سے بہتر کوئی چیز اس کو دے دیتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ مانگ رہا ہے اس کا دینا بھی قرین مصلحت نہیں، اور کوئی اور چیز بھی اس وقت فوری طور پر جو ہے اس کا بدل نہیں بنتی، تو اس کو آخرت کا ایک اثاثہ اور سرمایہ بنا لیتا ہے. وہ ایک دولت بن جائے گی آخرت میں، عاقبت میں. دعا کا کوئی نفس کبھی ضائع ہونے والا نہیں. تو فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. میری سمجھ میں بات یوں آئی ہے، لیکن کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کوئی راستہ میرے لیے کھول دے. اور میں تو یوں کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ ہوگا تبھی جب کہ اللہ چاہے. یہ ہے در حقیقت توحید. یہ ایک ذہنیت ہے، یہ ایک طرز فکر ہے، یہ ایک نقطۂ نظر ہے، یہ ایک انداز ہے انسان کے سوچنے کا. اگر یہ ہے تو توحید ہے، اور اگر یہ نہیں ہے
تو سارا دار و مدار اور سارا یقین اور سارا ایمان اور سارا توکل جو ہے وہ در حقیقت مادی اسباب و وسائل پر یا اپنے عقل و فہم پر ہے۔ میرا دین ابھی منتقل ہوا، غور کیجئے ذرا تاریخ ایک سیرت کے مسئلے کے اعتبار سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے حالات میں دیکھا کہ مایوسی نظر آ رہی، آپ نے اپنے ذہن میں ایک راستہ پیدا کیا کہ میں اب کوئی راستہ تلاش کروں، جاؤں طائف جاؤں، شاید کہ اللہ تعالیٰ وہاں حالات بہتر پیدا فرما دے۔ اللہ کے علم میں، علم قدیم میں دوسرا راستہ کھلا ہوا موجود ہے، وہ راستہ خدا کو کھولنا ہے، اور بغیر اس کے کھولنا ہے کہ حضور وہاں جائے۔ مدینہ منورہ کے 6 افراد آ گئے، بیعت ہو گئی، اگلے سال 12 آ گئے، بیعت ہو گئی، حضور ابھی گئے بھی نہیں۔ کہاں تو آپ گئے، بنفس نفیس طائف خود تشریف لے گئے، اور وہاں کیا نتیجہ نکلا وہ آپ کو معلوم۔ جس طریقے کے شدید ترین حالات آپ کو پیش آئے، کسی ایک نے بات مان کر نہ دی، اور کہاں وہاں 6 چل کر آ رہے ہیں، پھر 12 آ رہے ہیں، پھر 72 اور 3 اور 75 آ رہے ہیں، 12 نقیب مقرر ہو گئے، ایک حضور کا غلام چلا گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تبلیغ کر رہے ہیں قرآن کی، اور ان کی تبلیغ کے نتیجے میں مدینہ منورہ کے دونوں قبیلے ایمان لے آئے، اوس اور خزرج 2 بڑے قبیلے ایمان لے آئے۔ تو یہ ہے عسیٰ یہدینی ربی لأقرب من ھذا رشدا، نہ معلوم اللہ کہاں سے راستہ کھول دے، یہ یقین رکھو اللہ پر۔ باقی یہ ہے کہ ثابت قدم رہو، حوالے اس کے کرو، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، میں اپنے معاملے کو اس کے حوالے کرتا ہوں، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ہمارے علم سے اس کا علم کم نہیں، اور ہماری قدرت سے اس کی قدرت کم نہیں، اس کا علم کامل، ہمارا علم ناقص نہ ہونے کے درجے میں۔ وَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، تو یہ ہے توحید خالص۔ اور اس کے برعکس جو روش ہوگی، چاہے اس میں کسی لات اور عزا اور کسی کرشن جی کی مورتی کو یا کسی بدھ کے مجسمے کو پوجا نہ گیا ہو، لیکن یہ کہ وہ طرز عمل جو ہے وہ مشرکانہ ہے، اس لیے کہ اس میں آپ نے مادی اسباب و وسائل کو اسی مقام پر رکھ دیا ہے جہاں خدا کو رکھنا چاہیے۔ خدا پر توکل، خدا پر بھروسہ، خدا سے امیدیں، یہ ہے وہ بات جو علامہ اقبال نے کہی کہ بدھوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی۔ یہاں لفظ بدھ کو استعارہ سمجھیے، ما سوا اللہ کے لیے، تو بھی چیز ہے اللہ کے سوا، اگر اس سے آپ کی امید اور توقع قائم ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا کچھ بھلا یا برا کر سکتا ہے اپنے ارادے سے، تو یہی تو شرک ہے۔ بتوں سے کچھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافی کیا ہے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور وہ رہے اپنے اس غار میں۔ یہ اب آخری جملہ آ رہا ہے اصحاب کہف سے متعلق۔ میں نے قرآن مجید میں مضامین کی ترتیب کے لیے ایک تشبیہ اللہ نے مجھے تشبیہ، کئی مضامین کی ڈوریں ہوتی ہیں جو باہم بٹی ہوئی چلتی ہے قرآن مجید میں ایک رسی کے مانند، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا رسی بننے والا، جب کوئی ایک 3 لڑیاں اگر ہے، ایک لڑی اگر ختم ہونے والی ہے تو دوسری کو ذرا اوپر سے اس کے اندر پیوست کرتا ہے، تو یہ رسی کے بننے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی ایک مضمون چلے گا اور پھر وہ اگلے کسی مضمون میں پیوست ہو جائے گا کہ مضمون حضور سے التفات کا شروع ہو چکا، لیکن اس کے بعد پھر وہ آخری جو ہے کڑی اس کی اصحاب کہف کے واقعے کی پھر آ گئی ہے اس رسی میں بٹی ہوئی۔ فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور وہ رہے اپنے غار میں 300 برس اور زیادہ کر دیے انہوں نے 9 برس۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، کہو کہ اللہ بہتر جانتا ہے جتنے عرصے وہ رہے۔ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کا غیب جو ہے وہ اسی کے پاس ہے، کل علم جو ہے وہ اسی کے پاس ہے۔ ابصر بہ واسمع، کیا ہی اچھا ہے وہ دیکھنے والا اور کیا ہی اچھا ہے وہ سننے والا۔ ما لہم من دونہ من ولی، نہیں ہے ان کے لیے کوئی پشت پناہ اور کارساز اس کے سوا۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور نہیں شریک کرتا وہ اپنے حکم اور اختیار میں اور اپنی حکومت اور حاکمیت میں کسی کو۔ یہ آیت بڑی عظیم ہے توحید کے اعتبار سے بھی۔ سب سے پہلے تو وہ مسئلہ اصحاب کہف کا جو ہے اسے ختم کر لیجئے، اس بات کو سمجھ کر جو آخری بحث آئی ہے۔
الفاظ سے بظاہر یہ مترشح ہوتا ہے کہ یہ خود اللہ کا قول ہے، قرآن کی آیت ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ 300 برس رہے یا 309 برس رہے۔ ایک رائے یہ ہو سکتی ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہو کہ وہ 300 برس رہے، انہوں نے 9 برس خامخواہ بڑھا دیے، یعنی یہ 309 کہہ رہے حالانکہ وہ 300 برس رہے۔ ایک رائے یہ ہو سکتی ہے کہ خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ 300 برس رہے، وزدادو کی ضمیر جو ہے وہ پھر اصحاب کہف کی طرف جائے گی کہ وہ 300 برس رہے بلکہ 9 برس مزید بھی رہے۔ یہ سارے امکانات ہیں، لیکن ہمیں روایات ملتی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کی رائے ایک، وہ یہ ہے کہ یہ قرآن کا بیان نہیں ہے بلکہ یہ قرآن انہی لوگوں کا قول نقل کر رہا ہے۔ صرف یہ ہے کہ یہاں سیقولون کا لفظ جو ہے وہ دوبارہ نہیں لایا گیا۔ جس طرح ان کی تعداد کے بارے میں 2 قول دیے گئے تھے کہ وہ یہ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا، یا کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا، 2 قول دیے گئے، وہاں تو واضح کر دیا گیا کہ یہ ان کا قول ہے، لیکن یہاں یہ بات نہیں کہی گئی، لیکن وہی سلسلہ ہے، وہی سلسلہ کلام ہے۔ یہاں پر محذوف معنی ہے کہ وَيَقُولُونَ لَبِثُوا فِي كَهْفٍ 300 اور کچھ وہ ہے کہ جو اس میں 9 سال کا اور اضافہ کرتے کہتے ہیں کہ وہ 309 برس رہے۔ یہ دونوں اقوال جو ہے یہ ان کے ہیں، قرآن مجید نے ان کی اس مدت قیام کو بالکل نہیں چھیڑا، بلکہ اس معاملے کو کلیتاً یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یہ رائے جو ہے یہ چونکہ حضرت ابن عباس کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس اعتبار سے ہمیں اسی پر تمسک کرنا چاہیے کہ بظاہر اگرچہ الفاظ کے اندر دوسرا احتمال بھی موجود ہے کہ خود اللہ فرما رہا ہو کہ یہ 300 برس رہے یا 309 برس رہے، لیکن یہ کہ یہ قول جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس میں ابھی عرض کر چکا، حبر الامہ، خصوصاً تفسیر قرآن میں ان کا مقام جو ہے صحابہ کرام میں وہ بہت فضل، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ چونکہ کبار صحابہ میں سے اور ان کا بھی جو فہم اور تفقہ ہے، ساری فقہ عرفی جو ہے وہ انہی کے موقف پر اور انہی کی آراء پر مبنی ہے۔ اس اعتبار سے اگر یہ 2 بزرگ ایک رائے پر متفق ہو جائے تو پھر اسی کا تمسک کرنا چاہیے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہو اللہ جانتا ہے جتنے عرصے وہ رہے، آسمانوں اور زمین کا غیب کل کا کل اسی کے پاس ہے۔ اب صرف ہی واس میں وہ کیا ہی اچھا ہے دیکھنے والا اور کیا ہی اچھا ہے سننے والا، اس کی سماعت بھی کامل، اس کی بصارت بھی کامل۔ تمہاری سماعت و بصارت دونوں ناقص، تمہاری سماعت بھی دھوکہ دیتی ہے، کسی وقت کھلنے لگتے ہو ذرا آنے کے کچھ نہیں ہوتا، اور تمہاری بصارت بھی دھوکہ دیتی ہے، کسی وقت دیکھنے لگتے ہو دل میں تارے نظر آنے لگتے ہیں، ذرا آنے کے وہ تارے فی الواقع نظر نہیں آ رہے ہوتے، تو تمہاری بصارت ناقابل اعتماد، تمہاری سماعت ناقابل اعتماد، تمہاری بصارت جو ہے وہ دھوکہ دینے والی شے، تمہاری سماعت دھوکے میں ڈالنے والی شے۔ اب صرف ہی واس میں، اصل میں تو سمیع اور بصیر وہ ہے، سب کچھ دیکھنے والا اور ہر شے کا دیکھنے والا وہ، اور سب کچھ سننے والا اور ہر بات کا سننے والا وہ۔ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ یہ جو شرک کی نفی کی گئی ہے یہاں پر 2 اعتبارات سے، اب اس کا تقابل کیجئے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت سے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اس کے اوپر تو پوری بیت پہلے رکوع میں آ چکی۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا۔ اگلی 2 جو وہاں پر نفی کی گئی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ ان 2 کی نفی یہاں دیکھ لیجیے۔ وہ پروردگار ہے کہ اس کا کوئی، ان کا کوئی ولی اور کارساز نہیں ہے اس کے سوا، کسی کو یہ اپنا ساتھی بنا لے، کسی کو پٹ پناہ بنا لے، کسی کو خدا کے عدل اور خدا کے انصاف اور خدا کے زید و غضب کے مقابلے میں ڈھال سمجھ لے، اپنے لیے بچانے والا سمجھ لے اپنے آپ کو خدا کی پکڑ سے، کوئی نہیں ہے تو خدا کے مقابلے میں ان کا پشت پناہ اور ان کا مددگار اور ان کا محافظ اور ان کا معاون بن سکے۔ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ، یہی مضمون آخری رکوع میں پھر آئے گا۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا
ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، یہ کیسا ظلم ہے، کیسی ستم ظریفی ہے، میرے ہی بندوں کو میرے سوا اپنا حمایتی سمجھے بیٹھے۔ وہ جو میرے وفادار بندے عزیر ہو یا مسیح ہو یا محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم الصلاۃ والسلام، وہ تو میرے بندے ہیں، وہ میرے حکم سے سرتابی کرے، میرے کسی باغی کی کچھ پناہی کرے، میرے خلاف اٹھنے والا ہو اور جو میرے خلاف بغاوت کرنے والا ہو اس کی شفاعت کرے، کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ میرے ہی بندوں کو اور وفادار اور مخلص بندوں کو میرے مقابلے میں لا کھڑا کریں گے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم تیار کی۔ وہی بات یہاں ہے، ما لہم من دونہ من ولی، اولیاء ہے، دوست ہے، تمہارے بھی ہے، اللہ کے بھی ہے۔ تمہارا بھی کوئی دوست تمہیں بچا نہیں سکتا اللہ سے، اور اللہ کا بھی کوئی دوست اللہ کے فیصلے کے خلاف تمہاری حمایت نہیں کرے گا۔ یہ ہے جس کی نفی کی گئی، یہ شرک کے جو عام ہے، ذہنوں پر جس کا تسلط ہے۔ وہ جو شفاعت باطلہ کا تصور مجرد لفظ شفاعت کی وجہ سے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے کہ کوئی ہے پکڑ سے بچانے والا، اور وہ خدا کی مرضی کے آگے روک بن سکتا۔ خدا نے نو پکڑے چھڑا لے محمد نے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہ ہے ہمارے ہاں تصور کہ جس نے وہ انتہائی شکل اختیار کی ہے کہ شفاعت باطلہ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ یہی تو فطر ہے کہ جس نے، جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں تفسیر کے ساتھ مسجد میں جمعے کی نماز سے قبل، کہ جو ایمان بالآخرت کو برابر کر دیتا ہے اس کے عدم اور وجود کو۔ آپ مانتے ہو لاکھ آخرت کو، لیکن ساتھ ہی اگر یہ تصور بھی ہے تو وہ ایمان بالآخرت آپ کے عمل پر، آپ کی سیرت و کردار پر کوئی اثر پیدا نہیں کر سکتا۔ وہ معدوم کے درجے میں ہو گیا، اس لیے کہ آپ نے بڑے سے بڑے حصے کو زیرو سے ضرب دے دیجئے، وہ زیرو ہو جائے گا۔ وہ سارا ایمان بالآخرت جو ہے وہ اس شفاعت باطلہ کے زیرو سے جب ضرر کھاتا ہے تو وہ بالکل زیرو ہو کر رہ جاتا ہے، تو اس کا کوئی وجود ہی نہیں، اس کے کوئی اثرات جو ہے وہ انسان کے عمل پر مترتب نہیں ہو سکتے۔ تو ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا۔ شرک کی دنیا میں دو صورتیں رہی ہیں، میں نے دو تو کل گنوائی تھی۔ یا تو اللہ کو گراؤ، مخلوقات کی صف میں کھڑا کر دو، اور یا مخلوق میں سے کسی کو اٹھاؤ اور خدا کے برابر بٹھا دو۔ یہ دو صورتیں، ایک اور پہلو سے دو صورتیں رہی ہیں، یا مذہبی شرک رہا ہے یا سیاسی شرک رہا۔ سیاسی شرک کیا ہے؟ غیر اللہ کی حاکمیت کا تصور، کوئی حاکم بن کر بیٹھے، میرا راج، میری مرضی، میرا قول، میرا حکم، میرا قانون، جو کوئی اس کا ادعا کر رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے، وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اس لیے کہ ان الحکم الا للہ، اسی سلسلے کی صورت ہے وہ سورہ یوسف۔ حکم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، کسی کا اختیار نہیں حکم دے لیتا، حاکم مطلق وہی ہے۔ سروری زیبا فقط ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آدمی۔ جو کوئی بھی حاکمیت کا مدعی ہو، وہ فرد واحد ہو، وہ پوری نوع انسانی ہو، وہ کسی قوم کی، کسی ملک میں بسنے والی پوری آبادی ہو، اگر ساورینٹی کی مدعی ہے کہ ہماری ہے حاکمیت، ہمارے ہاتھ میں اختیار ہے کہ ہم قانون بنائیں گے جو چاہیں گے اکثریت سے، تو یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ خدائی کا ادعا ہے۔ یہ در حقیقت ان اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے جو حقیقت اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ کے۔ یہ ہے وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ سورہ یوسف میں آیا ان الحکم الا للہ، حکم ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے اور کسی کا۔ اختیار مطلق جو ہے حکم اور حاکمیت کا، وہ محض اللہ کا ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے ملک میں، بادشاہی میں، وہ بادشاہ ہے اکیلا، اس پوری کائنات کا یکا و تنہا شہنشاہ وہی۔ لم یکن لہ شریک فی الملک، اور اسی کو یہاں لائے ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ نہیں شریک کرتا کسی کو بھی اپنے حکم میں۔ اب آگے وہ مضمون جس کی تمہید میں پہلے بات چکا ہوں، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت کیا کرو جو وحی کیا گیا تمہاری جانب تمہارے رب کی کتاب میں سے۔ ایک کو نوٹ کیجئے کہ یہاں من کتاب ربک ہے، جبکہ تورات کے لیے بھی الکتاب آ چکا،
اور خود قرآن کے لیے اس سورہ مبارکہ میں کتاب آ چکا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اور سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، یہاں فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن کتاب ربک۔ یہ بات میں کل واضح کر چکا کہ اصل میں یہ پل کتاب ایک، اسی کتاب کے مختلف ایڈیشنز ہیں، تورات اور قرآن، قرآن اس کا آخری اور مکمل ہے، تو اس کل کتاب کو ایک معگل سمجھے تو قرآن مجید اس کا ایک جز بن جائے گا، اور اگر اس کل کتاب کو اور اس کے ایڈیشن کو پیش نظر رکھے تو وہ بھی الکتاب اور یہ بھی الکتاب، ان دونوں چیزوں کو اپنے ذہن میں ان کے مابین جو منطقی ربط و تعلق ہے اسے سمجھ لیجیے۔ تلاوت کیا کرو اے نبی ما اوحی الیک من کتاب ربک، جو کچھ کہ وحی کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب میں سے، لا مبدل لکلماتہ، با یہ اس میں جلال ہے اللہ تعالیٰ کا، با ہی پرجلال ایک نقشہ جو ہے وہ سامنے آ رہا، اللہ کی ایک پرجلال شان سامنے آ رہی، لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو بدلنے والا کوئی، اس کے کلمات اٹل، کلمات پہ گراز یہاں پر فیصلہ، اور ضمیر جو ہے وہ دونوں طرف جا سکتی ہے، کتاب کی طرف بھی اور اللہ کی طرف بھی، رب کی طرف۔ اللہ کے فیصلوں کا بدلنے والا کوئی نہیں، اور اس کتاب کے کلمات میں سرے منہ کوئی تبدیلی پیدا کرنے والا نہیں، لا مبدل لکلماتہ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور تم ہرگز نہ پاؤ گے اپنے لیے اس کے سوا کوئی جائے پناہ، یا پھر دونوں ہی کی ضمیر دونوں طرف جا سکتی ہے، کتاب کی طرف بھی اور رب کی طرف بھی۔ تمہارے لیے ٹھکانہ اور پناہ گاہ اگر ہے کوئی تو صرف وہ یہ کتاب ہے اللہ کی، اور تمہارے لیے اگر کوئی پناہ گاہ ہے، کوئی ٹھکانہ ہے تو وہ صرف تمہارا رب ہے، اس کا ٹھکانہ اور اس کی پناہ اور اس کی حفاظت ملے تب تو حفاظت اور ٹھکانہ مل جائے گا، اس کے سوا کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی کچھ پناہ نہیں۔ پہلے ذرا اس کا ترجمہ مکمل کر لیجئے اور پھر تاریخی پس منظر میں لائیے ان آیات۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یہ غدات ہے، غداوت نہیں ہے، واو جو ہے یہاں پر بالکل اس کا کوئی تلفظ نہیں کیا جائے گا، یہ صرف لکھنے میں آ رہی، بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور روک کر رکھو اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، روکے رکھو، تھامے رکھو، صبر کرو ان کی معیت پر، ان کی رفاقت پر، غنیمت سمجھو ان کی معیت اور رفاقت کو، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام، وہ اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، اپنے رب کا نام لیتے ہیں، اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، اپنے رب کا حمد کرتے ہیں، اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں، یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ، اور ان کا مطلوب و مقصود، ان کی مراد صرف ایک ہے اور وہ ہے اپنے رب کی رضا۔ وجہہ لفظی ترجمہ ہوگا وہ طالب ہے اپنے چہرے، اپنے رب کے چہرے کے، وجہ کہتے چہرے کو، وہ صرف اللہ کے روح انور کے طالب ہو، لیکن یہاں پر اتفقوا، اس پر اتفاق ہوا ہے کہ وجہہ کے معنی ہے اے رضا ہو، یعنی اس کے رضا کے طالب، اللہ راضی ہو جائے، یہ استعارہ ہے۔ اگر کوئی آپ سے راضی ہوتا ہے تو اپنا رخ آپ کی طرف کرتا ہے، اور اگر ناراض ہو تو وہ بے رخی اختیار کرتا، وہ آپ کی طرف التفات نہیں کرتا۔ تو یہاں پر یریدون وجہہ، اللہ کی رضا کے لیے بطور استعارہ آیا کہ وہ چاہتے ہیں تو صرف ایک چیز، ان کا مطلوب و مقصود ہے تو صرف ایک، ان کا نسب العین ہے تو صرف یہ کہ ان کا رب ان سے راضی ہو جائے۔ استرضاء باری تعالی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ان کا مقصود و مطلوب بن جائے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے نبی ان سے اپنی نگاہوں کو نہ ہٹائیے، ان سے آپ کی نگاہیں ہٹ کر ادھر ادھر ملتفت نہ ہو جائے ان چودھریوں کی طرف اور سرداروں کی طرف اور ابو جہل کی طرف اور ابو لہب کی طرف اور ولید بن مغیرہ کی طرف اور عتبہ بن ربیعہ کی طرف، یہ بڑے بڑے چودھری، ایک سے ایک بڑا سرمایہ دار۔ ولید بن مغیرہ جس کا ذکر سورہ مدثر میں آیا ہے، جس کی بڑی عظیم جائیداد مکے میں بھی تھی، طائف میں بھی تھی، باغات تھے کثیر اس کے، سونے چاندی کے ڈھیر تھے، اولاد اللہ نے عطا کی تھی۔ یہ جو چودھری بڑے بڑے سرمایہ دار صاحب ثروت لوگ ہیں،
ان کی طرف نگاہیں نہ جائیں آپ کی، ولا تعدعناک عنہم، ان فقراء، ان درویشوں سے ہٹ کر ان کی طرف التفات نہ فرمائیے. ترید زینت الحیات الدنیا، کیا آپ طالب ہو گئے ہیں دنیا کی زینت کے؟ یہ دنیا کی چمک دمک آپ کو بھی متاثر کر رہی؟ کیا کہیں آپ کی نگاہوں میں بھی کھپ گئی ہے یہ دنیا کی چہل پہل اور اس کی رونق؟ کیا یہ روپیہ پیسہ آپ کے نزدیک بھی اہم ہو گیا؟ ترید زینت الحیات الدنیا، یہاں یا تو تریدوں کو اگر جیسا کہ وہ نظر آ رہا ہے کھیلے مدارا، اگر وہی مانے گے تو معاملہ اور مشکل ہو جائے گا. یہ تو پھر کلام ہو جائے گا خبریہ کہ جیسا کہ یہ واقعہ صورت پیدا ہو گئی. لیکن لوگوں نے ذرا اس کو ہلکا کیا، اتریدو، ایک سوال کو یہاں پر محذوف مان کر حمزہ استفہام کو محذوف مان لیجئے کہ آپ کے اس طرز عمل سے تو یہ بھی متبادر ہو سکتا ہے. کوئی دیکھنے والا، کوئی سوچنے والا یہ بھی گمان کر سکتا ہے کہ محمد کی نگاہوں میں بھی یہ سرمایہ اور یہ دنیاوی وجاہت اور یہ حیثیت اور یہ دولت اور یہ دنیاوی اقتدار جو ہے شاید اس کی اہمیت ہے. عبداللہ ابن ام مکتوم سے نگاہوں کو ہٹا کر اگر آپ ان سرداران قریش کی طرف التفات فرماتے ہیں، معاذ اللہ آپ کی نیت ہرگز یہ نہیں ہو سکتی، لیکن یہ کہ آپ کے دل میں تو اگر یہ ہے کہ آپ صرف اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، مسلمانوں کی مصلحت کے لیے ان کی طرف التفات فرما رہے ہیں. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. وہ لفظ یہاں آ گیا، ترید زینۃ الحیات الدنیا یا اترید زینۃ الحیات الدنیا، کیا آپ طالب ہو گئے ہیں دنیا کی زینت کے؟ ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا. اطاعت عربی زبان میں صرف اس معروف معنی میں نہیں آتی کہ کسی کا حکم مانا جائے، کسی کا مشورہ مان لینا، کسی کی بات مان لینا، یہ بھی اطاعت کے درجے میں آتی. چاہے وہ مشورے کی شکل میں، اور انشاء جو ہے وہ مختلف صورتوں میں ہو سکتی ہے، بڑے تحکمانہ انداز میں ہو سکتی ہے اور بڑے ناصحانہ انداز میں مشورہ دیا جائے. جو بھی بات مان لی گئی وہ اطاعت کہلائے گی عربی زبان میں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. اور اے نبی آپ اس کے کہنے میں نہ آئیے، اس کی بات نہ سنیے، اس پر دھیان نہ دیجیے، اس کی طرح متوجہ نہ ہو کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. یہاں بھی وہ نسبت جو ہے اغفل ضرب کی، اس لیے کہ اگر کوئی غافل ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر بھی مہر جو ہے غفلت کی وہ تک کر دیتا. اب اس کو وہ اپنی طرف نسبت دیتا ہے، اغفلنا قلبہ عن ذکرنا. یہ تو ہماری درگاہ سے لوٹائے ہوئے، مردود کیے ہوئے لوگ ہیں، آپ ان کی طرف التفات فرمائے، یہ کوئی مناسب نہیں، شایان شان بات نہیں. جن کے دلوں کو ہم نے غافل کر دیا ہو اپنی یاد سے، آپ ان کے ساتھ نشست و برخاست رکھے، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، یہ کوئی ہمارے نزدیک پسندیدہ بات نہیں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اور وہ اپنی ہوائے نفس کے پیچھے لگا ہوا، اس کے لیے تو سوائے خواہشات نفسانی کے اور کوئی شے نہیں اہمیت رکھنے والی، اور اس کا کام افراط و تفریط پر ہے. معتدل روش اس کی نہیں ہے، ہماری یاد سے غافل ہے اس کے قلوب، لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل جو ہے وہ غافل ہو گئے ہماری یاد سے. ان کی باغیں ان کی خواہش نفس کے ہاتھ میں ہے، جس کا ظہور ان کی عملی زندگی میں ہو رہا افراط و تفریط ہے. وہ معتدل اور وہ درمیانی اور متوازن کیفیت ان کی زندگی میں نظر نہیں آ رہی. ان کا کہنا آپ نہ مانیے. ان آیات کو اب آپ نے پڑھ لیا، ترجمہ کر لیا. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کہیں کہیں باہی عتاب کا انداز ہوتا ہے الفاظ کے اندر کم سے کم، اور الفاظ کا حق بہرحال ادا کرنا پڑے گا، ورنہ یہ قرآن مجید کے ساتھ وفاداری نہیں ہوگی. اپنی جگہ پر احتیاط برتیے، زیادہ سے زیادہ ہلکا لفظ استعمال کر لیجیے، لیکن یہ ہے کہ وہ تو تعریف معنوی ہو جائے گا اگر آپ نے الفاظ کا حق بالکل ادا نہ کیا. تو الفاظ کو سمجھ لیجیے کہ یہ ہے. اور اب دیکھیے اس پس منظر میں تھا کیا جس پر کہ یہ تبصرہ ہو رہا ہے. حالات انتہائی مایوس کن ہے. سن 11-12 کو اپنے ذہن میں لائیے. سن 10-11-12 سن 10 میں حضور مکے سے مایوس ہو چکے تھے بالکل، کہ اب یہاں یوں سمجھیے کہ دودھ بھگویا جا چکا، مکھن نکل چکا، اب یہاں کوئی نہیں میرا ساتھ دینے والا. اسی لیے آپ نے سن 10 کو، جسے عام الحزن آپ نے کہا، انتہائی رنج اور غم کا سال، حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا، ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا. ایک گھر میں تسلی دینے والی رفیقہ حیات تھی، اس کو بھی اللہ نے بلا لیا.
اور ایک برادری کی سطح پر پشت پناہی کرنے والا شخص تھا، اس کو بھی بلاوا آ گیا۔ اب نہ گھر میں کوئی تسلی دینے والا موجود، نہ باہر کوئی خاندانی سطح پر کوئی ہے کہ جو کچھ سہارا دینے والا ہو۔ مایوس ہو کر آپ نے طائف کا رخ کیا، اور وہاں جو کچھ ہوا وہ سب کو معلوم۔ وہاں تو پتھروں کی وہ بوچھار ہوئی ہے جو مکے میں تو کبھی ہوئی بھی نہیں۔ جس طریقے سے وہاں لہو لہان ہوئے، اس طرح کی گستاخی مکے والوں نے کبھی نہیں کی۔ وہ انفرادی تھی، ابو جہل کا کوئی عمل، عقبہ ابن ابی معیط کا کوئی معاملہ، اور یہاں تو پوری بستی اور اس کے جو گنڈے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، پتھر ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، اور وہ بوچھار ہو رہی ہے پتھروں کی، لہو لہان ہو گیا جسم مبارک، اور کوئی نہیں جو بات سننے کے لیے تیار ہو۔ ان حالات میں سوچئے اللہ کا رسول اس درجے سخت صورتحال سے دو چار، وہ اپنی سی جیس جو بھی کوشش بنا سکتی ہے کر رہا، ادھر دیکھے ادھر دیکھے، اس سے بات کرے اس سے بات کرے، شاید کہ یہ سن لے، شاید کہ وہ مان لے۔ اور ظاہر بات ہے کہ ان حالات میں ضرورت ہے کہ کوئی ذی حیثیت، کوئی ذی وجاہت افراد ہو جو کچھ ساتھ دے تو دست و بازو بنے معاشرے میں، جن کا بدن محسوس کیا جاتا ہو۔ اسی لیے ایک وقت میں حضور نے دعا کی تھی کہ پروردگار عمر ابن الحشام یا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں سے ایک کو تو ضرور قبول فرما لے۔ وہ ابو جہل معاشرے کا ایک بڑا چودھری، یا اللہ کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بھی اللہ نے وہ وجاہت ذاتی بھی دی تھی اور معاشرتی حیثیت دی تھی۔ ان دو میں سے ایک کو تو ضرور اسلام کی توفیق دے دے تاکہ وہ دست و بازو بنے، تاکہ وہ میرے ساتھی بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کے لیے اس دعوت کو قبول کر لیا، دعا کو قبول کر لیا۔ اب یہاں بھی صورتحال یہی تھی کہ ادھر ادھر کوئی کوشش، کبھی یہ بات مان لے وہ بات مان لے۔ بالکل اسی دور کا واقعہ معلوم ہوتا ہے، وہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدیٰ واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہیٰ۔ یہ نہ کیجئے۔ آپ کی پریشانی اپنی جگہ، آپ کی الجھن اپنی جگہ، حالات کی ناموافقت اپنی جگہ، نامساعدت اپنی جگہ، مایوسی کے گھٹا کو پندھیرے اپنی جگہ، لیکن آپ کا طرز عمل اس وقت بھی آپ ڈٹے رہیے۔ کس پر ڈٹے رہیے؟ آپ کے لیے اصل جائے پناہ اللہ کی کتاب میں، اس کا سہارا لیجئے۔ نامساعد حالات میں آپ کے لیے قوت کا بمبا اور سرچشمہ اللہ کی کتاب ہو۔ یہی وجہ ہے اس سورہ بنی اسرائیل میں جو یہ الفاظ آئے، اقم الصلاۃ لذکری، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اس قرآن کو تھامیے، یہ مضبوط رسی، یہ حبل اللہ ہے، یہ سہارا ہے۔ قرآن مجید سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی بودھ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہی ہمارا تکرار پر تکرار آ رہا ہے اس حکم کا۔ چنانچہ 21ویں پارے کی پہلی آیت میں یہی ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز، تو نماز بھی ذکر اللہ ہے، اور قرآن مجسم ذکر ہے، سرتاپا ذکر ہے۔ اس لیے کہ یہی لفظ قرآن نے اپنے لیے استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے جب حفاظت دی ہے قرآن کی تو فرمایا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ لہذا آپ حالات کی نامساعدت، ناموافقت، مایوس کن صورتحال جو سامنے آ رہی ہے اس سے بددل نہ ہو، ادھر ادھر بھاگ دوڑ کی کوشش نہ کیجیے، رسی کو مضبوطی سے تھام لے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ۔ جو کچھ ہونا ہے ہو کر رہے گا۔ یہ امتحان کی گھڑی ہے، جیسی کچھ ہے بیتے۔ آپ کی بھی یہاں پر صبر و ثبات کی پوری آزمائش ہو رہی ہے، اور تمام مسلمانوں کے صبر و ثبات کی آزمائش ہو رہی ہے۔ ان بھٹیوں میں سے گزارنا حکمت خداوندی میں ہے کہ گزارا جائے، تاکہ یہ کچے پکے نہ ہو۔ جب وقت آئے کہ حکومت اور مملکت کا بوجھ ان کے کاندھوں پر آئے تو یہ وہ اینٹیں ثابت ہو جو بھٹیوں میں پک چکی تھیں، جن پر سرد و گرم آ چکا تھا، جو سخت قسم کے حالات سے گزر چکے تھے۔ جو فرق ہمیں نظر آتا ہے، ہم نے ملک حاصل کر لیا اور ہم فخر میں رہے کہ ہم تو ڈرائنگ روموں سے نکلے اور حکومت کے ایوان میں پہنچ گئے۔ ہم نے جیلیں نہیں دیکھی، ہم نے مارے نہیں کھائی، ہم پر تشدد نہیں ہوئے، حالانکہ یہی تھی وہ کمزوری جو ظاہر ہو گئی کہ وہ کچی اینٹیں تھی، وہ پھر کسی تعمیر میں لگ نہ سکی۔
ان کی بنیاد پر کوئی پختہ تعمیر ممکن نہیں۔ ہندوستان میں جو کچھ استحکام رہا ہے، ایک پارٹی اس وقت سے یہاں تک چلی آ رہی ہے، اس لیے کہ وہاں ایک نیوکلیئر تھا ان لوگوں کا جنہوں نے مارے کھائی تھی، جنہوں نے جیلیں دیکھی تھی، جن کے منہ پر توڑے باندھے گئے تھے گندگیوں کے اور نجاستوں کے، اور جنہوں نے ہر طرح کے حالات میں اپنے عدم کا، اپنی عظیمت کا، اپنے خلوص اور اخلاق کا ثبوت فراہم کیا۔ ہمارے پاس بدقسمتی سے جو قیادت ہمیں ملی تھی، اس کا حال یہ ہے کہ اس نے کبھی جیل کی شکل نہیں دیکھی۔ اکثر و بیشتر وہ ہے کہ جو ڈرائنگ روموں سے آراستہ اور پیراستہ ڈرائنگ روموں سے نکلے اور اعمال حکومت میں آگ پہ بیٹھ گئے، نتیجہ یہ کہ کچی اینٹیں ثابت ہوئی۔ تو اے نبی، یہ نامساعدت یہ بھی ہماری حکمت بالغہ میں، ہم ان اینٹوں کو پکا رہے ہیں اور ان بھٹیوں میں سے گزار رہے ہیں تاکہ یہ زرع خالص بن کر نکلے۔ کسی میں اگر کوئی میل کچیل کہیں ہے، کوئی ذوق، کوئی کمزوری، تو ان بھٹیوں میں سے وہ سارا میل کچیل دور ہو جائے۔ یہ تو ہماری حکمت ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اگر خدا نہ خواستہ آپ یہ چاہتے ہو کہ یہ دور جو ہے مختصر ہو جائے، سختیاں بہت ہو گئی ہے، کچھ آسانیاں ہو جائے، تو اللہ کی حکمت میں جو جس چیز کا وقت معین ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ حکمت خداوندی ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کِتَابِ رَبِّکَ لَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اللہ کے سوا جائے پناہ کہیں نہیں، یا یوں کہیے کہ اس قرآن کے سوا کوئی سہارا نہیں۔ یہ کلام اللہ ہے جس کو حضور نے خود فرمایا مسلمانوں سے کہ فَاسْتَبْشِرُوا فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ طَرَفُهُ بِيَدِكُمْ وَطَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ، یہ قرآن وہ رسی ہے، خوشخبری ہے تمہارے لیے، خوشیاں مناؤ کہ یہ قرآن وہ رسی ہے کہ جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، بس اس کو مضبوطی سے تھم۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کِتَابِ رَبِّکَ لَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اور ان کی رفاقت کو غنیمت سمجھیے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود ہو، یہ عبداللہ ابن مکتوم ہو، یہ خباب بن الارت ہو، یہ بلال ہو، یہ آل یاسر کا میں وہ عمار ابن یاسر ہو، اس لیے کہ والدین تو ان کے شہید کر دیے گئے تھے ابتدا میں۔ عمار ابن یاسر ہے، اب یہ حضرت بلال ہے، یہ ابو فقیہ ہے، یہ غلام ہے، یہ درویش ہے، ان کی کوئی دنیاوی حیثیت نہیں۔ یہ اصحاب کہف کی طرح پر ہے کہ جن کا کوئی پرسان حال اور کوئی دنیاوی سہارا نہیں رہا، لیکن یہ اللہ کا عطیہ ہے آپ کو۔ یہی ہے اللہ نے جن کو پسند کر لیا اور چن لیا آپ کی رفاقت کے لیے۔ یہی ہے کہ جو اللہ نے جن کو پسند کیا ہے کہ وہ آپ کے دست و بازو بنے، تو ان کو غنیمت سمجھیے، ان کی رفاقت اور معیت کو غنیمت سمجھیے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے نگاہیں ہٹا کر وہ ابو لہب اور ابو جہل اور عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن مغیرہ، ان کی طرف آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں۔ مبادا کوئی سوچنے والا یہ سوچے اور کوئی نتیجہ نکالنے والا یہ نتیجہ نکال لے کہ آپ بھی ترید زینت الحیات الدنیا، شاید یہ دنیا کی زیبائش اور آرائش اور اس کی یہ زینتیں اور رونقیں جو ہے یہ شاید آپ کی نگاہ میں بھی کھپ گئی ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اس میں اشارہ کیا گیا ہے اسی دور میں کچھ مصالحانہ کوششیں بھی ہوئی۔ کفار بھی اپنی جگہ نوٹ کر چکے تھے کہ حضور اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ہم نے آزما لیا ہر کور سے، ہم نے تشدد کر کے دیکھ لیا، ایک کو ہم واپس نہیں لا سکے، لہذا وہ اپنی جگہ ہار مانے بیٹھے تھے۔ لیکن جیسا کہ ہوتا ہے کچھ ناک تو رہنی چاہیے، کوئی مصالحہ کر لیجئے، کچھ اپنی منوا لیجئے، کچھ ہم آپ کی مان لے، کچھ آپ ہماری مان لے، کچھ تھوڑا بہت ایسا ہونا چاہیے جس کا ذکر آیا ہے سورہ نون میں کہ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ذرا ڈھیلے ہو تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائے۔ زور ان کا بھی ختم ہو چکا، اس لیے کہ یہ دیکھ چکے کہ نہ ہمارے پیسے میں کوئی کے ذریعے سے ہم کسی کو خرید سکے، نہ ہمارے دباؤ اور تشدد کا کوئی نتیجہ نکلا، تو اندر سے وہ بھی کھوکھلے ہیں۔ آپ ذرا ڈھیلے پڑیں گے وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِینٍ،
حماد مشاء بنمیم مناع للخیر معتد عصیم عتل بعد ذلک زنیم ام کان ذا مال و بنین۔ یہ اولاد والے اور مالوں والے یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ دام بچھائے، یہ دام ہمرنگ زمین۔ اس دھوکے میں نہ آ جائیے، کہیں مصالحت کی کوئی بات ان سے نہ کر بیٹھیے، کہیں یہ کہ اپنے موقف سے سرے منہ کرم نہ آپ کا پیچھے ہٹ جائے۔ ڈٹے رہے، کھڑے رہے، وہ اصحاب کہف کھڑے رہے، ڈٹے رہے، اللہ نے راستہ کھول دیا۔ وہ 300 برس کا کہف ہو، یہاں آپ کے لیے شاید کوئی 3 رات کا کہف ہے کہ جو آنے والا ہے۔ مدینے سے راستے کھلتے چلے جائیں گے، ابھی آپ کے لیے کشادہ کر دی جائیں گی راہیں، لیکن یہ ہے کہ اس دام ہمرنگ زمین میں نہ آئیے۔ یہ مصالحتیں اور مفاہمتیں، یہ ان کا دوسرا وار ہے جو یہ آپ پر کر رہے۔ یہ جو آیات ہے بڑی اہم، اور واقعہ یہ ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ پورا تاریخی پس منظر، 2 نظریات کا ٹکراؤ، 2 قوتوں کا باہم تصادم، ان کی وہ ایک ایسی فیصلہ کن حالت کہ جس میں اب نظر نہیں آ رہا کہ راستہ کہاں سے نکلے گا۔ ادھر سے وہ بھی ڈھیلے پڑ چکے ہیں، بظاہر اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی مفاہمت ہو جائے۔ یہ جھگڑا جو ہو رہا ہے گھر گھر میں، باپ بیٹے سے جدا ہو گیا، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ادھر سے برگنائے طبع بشری امکان ہوتا ہے کہ کہیں ان کی بھی ہمت جواب نہ دے جائے اور یہ بھی کہیں کسی مصالحت کے پریڈ میں نہ آ جائے۔ اس پوری صورتحال کو چشم تصور سے دیکھیے تو پھر ان آیات کا ایک ایک لفظ بولتا ہوا محسوس ہوگا کہ یہ واقعی وہ ہیومن سچویشنز ہے، یہ حالات ہے کہ جو انسانیت کے مختلف ادوار میں پیدا ہوتے رہے ہیں اور ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے جب بھی کوئی دعوت انقلابی ابھرے گی۔ اسی طرح کے حالات سے ان کو گزرنا پڑتا ہے، اور وہاں ذرا مار کھا جائے، کوئی اجلت پسندی کا فریب، کوئی جلدی سے شارٹ کٹ نکالے اور پہنچے، کہیں کسی مصالحت سے کسی متحدہ محاذ سے بات بن جائے، یہ بننے والی باتیں نہیں ہے جب تک کہ آپ ڈٹے نہ رہیں اپنے موقف پر اور اپنی دعوت کی فیس ویلیو پر قبول نہ کریں، جس کا بھی تعاون آج کو قبول کرنا ہو۔ جب تک کہ یہ صبر اور ثبات اور استقامت اور حالات کی نامساعدت کے باوجود کھڑے رہنے کا معاملہ نہیں ہوگا، کوئی تحریک، کوئی دعوت جو ہے وہ کامیابی کے مراحل تک نہیں پہنچ سکتی۔ بس اس میں ایک بات آپ نوٹ کر لیجیے، پھر آگے چلیں گے، کہ ان کا سب سے زیادہ زور جو تھا وہ اسی قرآن کے خلاف تھا کہ یہ قرآن بہت ریجڈ ہے، اس میں کہیں لچک نہیں، یہ کوئی مفاہمت والا کوئی سرے سے کوئی امکان ہی نہیں چھوڑتا۔ اس نے ایسا کیٹیگوریکل ڈینائل کیا ہے ہمارے معبودوں کا، ہمارے نظریات کا، اب مفاہمت ہو تو کیسے ہو؟ لہذا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ کل ختم ہو جائے، جھگڑا ختم ہو جائے، لیکن ذرا آپ قرآن کوئی اور لائیں، یا اس میں تھوڑی بہت ترمیم کیجئے، بدلیے اس کو، اس لیے کہ یہ بہت ریجڈ۔ آخر مفاہمت اس کے تو معنی یہ ہے کہ کچھ دو کچھ لو، کچھ منواؤ کچھ مانو، تو مفاہمت تو ہوگی تو اس بنیاد پر ہوگی۔ یہ قرآن جو ہے اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، لہذا یا تو اس میں کوئی لچک پیدا کرو، اس میں تبدیلی پیدا کرو، یا اس قرآن کو گھر رکھو، کوئی اور قرآن لے کر آؤ، اس کو پیش کرو۔ اب ذرا دیکھیے، یہ وہ مضمون ہے جو سابقہ صورتوں میں کس قدر تکرار کے ساتھ آیا۔ سورہ یونس کی نظرات کے پاس مصحف موجود ہے، وہ کھول لیں۔ سورہ یونس کی 15ویں آیت ہے، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ۔ جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ لوگ کہ جنہیں ہماری ملاقات کا یقین نہیں ہے، وہ اصل معاملہ تو وہی ہے جو میں نے کل عرض کیا تھا، یقین آخرت کا وہ فیصلہ کن ہو۔ جنہیں آخرت کا یقین نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ ایتے بے قرآن ان غیر ہذا، کوئی اور قرآن لے کے آئیے۔ یہ قرآن جو ہے یہ ناقابل قبول، یہ واردد ہے، بڑی اس میں سختی ہے، بکان اس میں مفاہمت کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ آؤ بدل ہو، اسی کو رکھنا ہے تو ذرا ترمیم کیجئے، تبدیلی کیجئے اس میں، تب تو ہمارے اور آپ کے مابین اختلافات کی خلید جو ہے اس کو پاٹنے کی کوئی شکل پیدا ہو سکتی ہے۔ تو ایسے میں قرآن غیر ہذا او بدل ہو، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ کہہ دیجئے کہ میرے لیے کہاں ممکن ہے کہ میں اس میں اپنی خواہش نفس سے کوئی ترمیم کر دوں، میں تو خود پابند ہوں اس کا کہ جو مجھ پر وحی کیا جا رہا ہے، اور مجھے خوف ہے اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اگر اس قرآن میں سوچا بھی میں نے بدل دیا
تو میں تو ڈرتا ہوں اس عذاب یوم عظیم سے کہ اس عذاب کی گرفت میں آ جاؤں گا، تو یہ میرے لیے ممکن نہیں، اس لیے کہ میں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہی نہیں، میں نے تو رسالت کا دعویٰ کیا ہے، کلام تو اللہ کا ہے، میں تو اس کا پہنچا دینے والا ہوں، اور میں خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر نازل ہو رہا ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم ہوا ہے تو میں پہلے اس کا پابند، انا اول المسلمین انا اول المؤمنین، جو کچھ نازل ہوا ہے سب سے پہلے تو میں ان پر ایمان لایا ہوں، اور سب سے پہلے میں نے سر اطاعت اپنا ہم کیا ہے، کیسے ممکن ہے کہ میں اس میں کوئی ترمیم کر دوں؟ پھر یہی مضمون دیکھیے سورہ بنی اسرائیل میں، وہاں ذرا رنگ جو ہے دوسرا، وہاں رنگ جو ہے وہ کچھ عتاب کا انداز دیے ہوئے جس طرح سورہ کہف کا ہے، اس لیے کہ یہ تو دونوں جڑواں بہنیں ہیں، دونوں صورتیں سورہ بنی اسرائیل سورہ کہف، لہذا یہاں جو رنگ ہے وہ وہی ہے جو ہم ان آیات میں پڑھ رہے ہیں سورہ کہف کی۔ فرمایا یہ آیت نمبر 73 ہے سورہ بنی اسرائیل کی، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اور یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ آپ کو بتلا دیں اس سے کہ جو وحی کیا ہم نے آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اور یہ تو چاہتے ہیں نبی کہ آپ کو بچلا دے، فتنے میں ڈال دے اس چیز کی جانب سے کہ جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ افترا کر کے ہماری طرف کوئی دوسری چیز منسوب کر دے، کوئی اور بات کہہ دے، افترا کرے ہم پر، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا، تاکہ افترا کرے تو ہم پر، غیرہ کے سوا کوئی شے، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اس صورت میں وہ آپ کو اپنا دوست بنا لے گے۔ سارا جھگڑا ختم ہو گیا، جھگڑا تو قرآن کا ہے، جھگڑا محمد سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا، نہ زن کا نہ زر کا نہ زمین کا، کوئی جھگڑا نہیں، جھگڑا تھا تو قرآن تھا، اس کی دعوت توحید کا، اس کے اصولوں کا جس کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے، تو قرآن بدل دو، اذا لاتخذوک خلیلا، تب وہ آپ کو دوست بنا لیں گے۔ آگے پڑھیے آیت، لرزا دینے والی آیت، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اے نبی اگر کہیں ہم نے آپ کو جمع نہ دیا ہوتا، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو ممکن تھا کہ آپ کے اندر کوئی جھکاؤ ان کی طرف پیدا ہو جاتا، اس لیے کہ حالات ایسے سخت ہیں، وہ بڑے سے بڑے لوہے کو موم بنا دینے والے حالات، اس کے اندر وہ لچک پیدا کر دینے والے حالات، تو آپ بشر ہے، قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، تو طبع بشری تو ہے نا ساتھ موجود۔ اگر ہم آپ کو جمع نہ دیتے، اگر ہم آپ کے پائے استقامت کو مضبوطی کے ساتھ کھڑا نہ رکھتے، اگر اس میں کہیں تزلزل پیدا ہونے کا امکان پیدا ہو جاتا، اگر ہماری طرف سے یہ تثبیت نہ ہوتی اور یہ آپ کے لیے جمعیت خاطر کا اہتمام ہم پہ کر دیتے، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور پڑھیے مضمون سخت سے سختر ہو رہا، اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اور اگر بفرض محال یہ بات ہو جاتی، آپ ان کے اس مطالبے کے ساتھ کچھ نرمی کی روش اختیار کر لیتے، ہمارے قرآن کا کوئی ایک لفظ بھی چھپا لیتے یا کوئی غلط سے لا کر شامل کر دیتے، تو معلوم ہے کیا ہوتا؟ اس صورت میں آپ کو چکنا پڑتا دوہرا عذاب دنیا کا، وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اور دوہرا عذاب آخرت کا، ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، اور پھر تم ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی مددگار نہ پاتے۔ یہ ہے وہ سختی، یہ ہے وہ وعد و وعدہ، وہ جو آخری پارے میں بھی آیا، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اگر کہیں انہوں نے کوئی بات خود کہہ کر ہماری طرف جر دی ہوتی تو ہم ان کا دانا ہاتھ پکڑتے اور ان کی گردن مار دیتے، اور کوئی تم میں سے نہ ہوتا کوئی ان کا پشت پناہ اور ساتھی کہ جو اللہ کے غیظ و غضب سے انہیں بچا دیتا۔ یہ ہے قرآن مجید کا انداز۔ یہاں چونکہ فرمایا گیا ان کی ساری کوشش یہ تھی کہ قرآن سے بتلاؤ، اس میں تغیر و تبدل کراؤ، اس کی دے لچک جو ایک موقف ہے اس میں لچک پیدا کرواؤ، لہذا یہاں حضور کو جو ہدایت دی جا رہی ہے وہ یہ کہ اور مضبوطی سے کھامو اس کتاب کو، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، یہ جس رسی سے آپ کو ہٹا دینا چاہتے ہیں وہی تو آپ کے لیے اصل منبع قوت ہے، اسی میں صبر و ثبات اور استقامت کا راز مضمر ہے،
इसी को मजबूती से थाने रहिए, कामयाबी इसी में पोशीदा है। पढ़ते रहिए जो वही किया गया आपकी तरफ, आपके रब की तरफ से, उसके फैसलों का बदलने वाला कोई नहीं, उसके कलिमात अटल है, गैर मुबद्दल है, और आप अपने लिए उसके सिवा कोई पनाहगाह ना पाएंगे। कोई दुनियावी सहारा नहीं है जो उसका कायम मुकाम बन सके। और गनीमत समझिए इनकी रिफाकत को, का वो दरवेश है, उनकी दुनियावी हैसियत कुछ नहीं। इनकी तरफ से निगाहों को हटाकर उन सब तकदरदारों और सरमायादारों की तरफ इल्तिफात ना फरमाइए। मवादा कोई देखने वाला ये समझे कि आप भी इस दुनिया की जाहिरी चमक-दमक से मुतासिर हो गए हैं, और अपने आप और उन लोगों के कहने में ना आइए, उनके दामे हमरंगे दबीन में कभी न गिरफ्तार हो कि जो मुसाले हक की तिकनी टुकड़ी बातें कर रहे हैं। वला तुतिअ मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबा हवाहु व कान अम्रुहु फ़ुरुता। अब फरमाया आखिर में, अब ये आखिर है, सिर्फ तर्जुमा ही करने की हाजत होगी। दो तोज़ बात कहिए, मैं एक पैगाम लेकर आया हूँ, जो चाहे कबूल करे, जो चाहे रद्द कर दे। मैं इसमें कोई कमी बेशी करने वाला नहीं, और हम अल्लाह के दीन को किसी की कोई परवाह नहीं। कोई अबू जहल है तो हुआ करे, वो खजूर के कटे हुए तने के मालूम गिरा हुआ नजर आएगा मैदान बद्र में। बड़े से बड़ा चौधरी हुआ तरे उतमा इब्न रबीआ, आज उसकी बड़ी शान और शौकत है और खतवत और हशमत है, और कल वही होगा जो हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब की तलवार से दो टुकड़े होकर मैदान बद्र में गिरेगा। अल्लाह को किसी की कोई परवाह नहीं। ये अल्लाह की तरफ से हक है जो मैं पेश कर रहा हूँ, इसमें कोई कमी बेकी नहीं की जाएगी। जिससे अपना खैर मतलूब है वो इसे कबूल करे, और कबूल करे तो कुल के कुल को कबूल करे, और जिसे इसको रद्द करना है वो रद्द कर दे। अल्लाह की हुकूमत और ममलकत में उससे कोई कमी नहीं आ जाएगी। ये मजमून है वक़ुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम, और कह दो डंके की चोट, अल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम, यानी हाज़ा हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम, ये जो कुछ मैं पेश कर रहा हूँ ये मेरी तरफ से नहीं है। दो बातें कही गई, ये तो ये कि अल हक़ है, ये इसके अंदर बातिल का कोई इम्कान ही नहीं। ये तरमीम और हक को इजाफे को कबूल ही नहीं कर सकता। ये एक कुल है, एक वहदत है, जिसके अंदर कोई तत्व बुरीद करना मुमकिन नहीं। कुल हक को, और दूसरी बात ये मेरी तरफ से नहीं है। मेरा नजरिया हो तो मैं कबो बेशी कर लूं, आज मेरे नजरियात कुछ हो, कल को कुछ और हो जाएंगे। आज एक उसूल बयान करूंगा, कल खुद उसे तोड़ूंगा। अगर तो मेरी बात हो तो कमी बेशी हो सकती है, लेकिन कुल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम, ये अल हक है और तुम्हारे रब की जानिब से। फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, जो चाहे ईमान ले आए और जो चाहे कुफ्र के रविश इख्तियार करे। नक़ल अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न हाज़िहि सीगता तहदीदुन व वईदुन व लैसत बितख़यीरिन। इमाम राज़ी ने नकल किया हज़रत अली की इस राय को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि ये जो कहा फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, ये नहीं है कि आपको इख्तियार दे दिया गया हो और नतीजा दोनों सूरतों में बराबर रहे कि जो चाहे ईमान ले आए, जो चाहे न लाए। नहीं, इसमें बड़ी धमकी है, वईद है, कि तहदीद और वईद की आयत है कि जो चाहे ईमान लाए वो अपने खैर के लिए ईमान लाए। वमन यश्कुर फइन्नमा यश्कुरु लिनफ्सिही वमन कफर फइन्नल्लाह गनिय्युन हमीद वमन जाहद फइन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिही वमन इन्नल्लाह लगनिय्युन अनिल आलमीन। अगर कोई जिहाद करता है तो अपने लिए, ईमान लाता है तो अपने लिए, नमाज पढ़ता है तो अपने लिए, खैर का कोई काम करता है, इंफाक फी सबीलिल्लाह करता है तो अपने लिए। अल्लाह मोहताज नहीं है, वो गनी है आलमीन से। तो फरमाया इसके अंदर बड़ी वईद, वमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, इसकी हमें परवाह नहीं। साढ़े 900 बरस तक भी अल्लाह का एक रसूल दावत देता रहे, वो इस वजह से कि कौम कबूल नहीं कर रही, अपने मौक़िफ़ में तरमीम नहीं करेगा कि कोई ऐसी बात कहो जिसे कौम कबूल कर ले। और आज अच्छी तरह समझ लीजिए कि आज जो सियासी मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए, उन्हें सबसे बढ़कर यह देखना पड़ता है कि कौम क्या चाहती है। ये नारा इसने कबूल कर लिया, चलो तुम भी वही नारा लगाओ। ये रोटी कपड़े मकान के नारे पर एक पार्टी को ले आई ऊपर, तुम भी नारे लगाओ, शायद कि तुम्हें भी ले आए। और ये तो जरूर की मजलिसें जरूर करेगी, खड़ी जरूर होगी, तुम भी खड़े हो जाओ ताकि वोट तो मिले। और इनके हाथों किसी को अपना इस्लाम साबित करना हो तो जब तक वो मज़ारों पर चादरें न चढ़ाए वो मुसलमान मानेंगे नहीं, लिहाजा चलो तुम भी चढ़ाओ। अगर तो आवाम के पीछे चल रहा हो तो ठीक है, फिर इस्लाम को छोड़िए। और अगर इस्लाम पर खड़े रहना है तो अच्छी तरह समझ लीजिए, इन तुतिअ मन अक़ामन फिल अर्ज़, अगर इनके पीछे चलोगे तो ये हर वादी में लेकर जाएंगे,
ہر گمراہی کے اندر، ہر بھٹکی ہوئی راہ سے اوپر بھٹکا کر چھوڑیں گے، اس لیے کہ یہ تو ان کی پسند اور ناپسند اگر اصول بن جائے تو پھر آپ اپنے کسی اصول پر کاربند نہیں رہ سکتے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، 950 برس تک دعوت دی جائے، کوئی ایک نہ مانے، تب بھی اپنے موقف میں لچک پیدا نہیں کی جائے۔ بات وہی کہی جائے گی کہ جو حق ہے، اس لیے کہ وہ حق ہے اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی کمی بیشی کرنے والا میں نہیں۔ اِنَّا اعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، اب آیا وہ غیظ الغضب، وہ وعید اور تہدید۔ یہ نہیں کہ اگر نہ ایمان لاؤ تو کوئی پرواہ نہیں، کچھ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ اِنَّا اعْتَدْنَا، ہم نے ان ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی، آگ بھی وہ کہ احاطہ بہم سرادقها، اس کے شعلے قناتوں کی شکل میں ان کا احاطہ کر لیں گے یا کیے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں مفہوم لیے گئے ہیں کہ یہ کفار کا احاطہ وہ آگ کر چکی ہے، نظر نہیں آ رہی ابھی، یہ کوئی دن کی بات ہے، چند سال کی بات کہی ہے کہ اس کے بعد میدان بدر میں فیصلے ہوئے اور ابو جہل کے ساتھ جو ہوا، جب وہ گرا ہے اور اس کی گردن کٹی ہے، حضور جب آئے اس کی لاش پر اور آپ نے اس پر اپنا پائے مبارک رکھا ہے اور آپ نے فرمایا کہ ھذا فرعون ھذہ الامہ، یہ فرعون ہے اس امت کا، اس قوم کا۔ اس کے بعد جو کچھ بیتی ہوگی اس پر، فرعون ھذہ الامت پر، اس عالم برزخ میں اس کا اندازہ کیجئے۔ احاطہ بہم سرادقها، وہ آگ اس کے قناتے جو ہے ان کو گھیرے میں لے چکی ہے، انہیں نظر نہیں آ رہے۔ یہ کوئی دن کی بات ہے کہ وہ فیصلے اب واقعتاً عالم واقعہ میں نفاذ پا جانے والے ہیں۔ ان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ، اور جب یہ فریاد کریں گے اور پانی مانگیں گے اس جہنم کی تپش میں، جب ان کی زبانیں باہر رکھنے گی اور یہ فریادیں کریں گے اور پانی مانگیں گے، تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی اس پانی سے، اس مشروب سے جو تاما، پگھلا ہوا تاما، وہ اتنا گرم تھے جو بھون کر رکھ دے گا ان کے چہروں کو۔ یشوی الوجوہ، یہ جو لفظ آیا ہے، شوا یشوی، کسی چیز کو بھون دینا، مشوا کا لفظ آتا ہے آج کل یہ ان چیزوں کے لیے روسٹ کر دینے کے لیے، تو یہ لفظ عربی میں، آج جدید عربی میں بہت مستعمل ہے۔ یشوی الوجوہ، وہ ان کے چہروں کو بھون کر رکھ دے گا۔ بئس الشراب، کیا ہی برا ہوگا وہ مشروب جو انہیں ملے گا۔ وساءت مرتفقا، اور کتنی بری ہوگی وہ نرمی جو ان کے نصیب میں آئے گی۔ مرتفقہ یہ وہی ہے، شاہ ولی اللہ کا فلسفہ ارتفاقات، رفق کا لفظ اور برفقہ کا لفظ آ چکا ہے، نرمی پیدا کرنے والی شے۔ معلوم یہ کہ اگر وہ سختیوں سے تنگ آ کر پانی مانگیں گے تو اس سختی سے نرمی جو ان کو دی جائے گی وہ کتنی سخت ہوگی، اس کا تصور کر لو کہ ان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا۔ یہ وہی انداز ہے جو کہیں جہنم کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہی تمہارا اوڑھنا بچھونا ہے، ہی مولاکم، اب یہی تمہاری پشت پناہ ہے، ہمدرد ہے، کوئی دکھ درد کہنا ہے تو اسی آگ سے کہو، یہی ہے، کوئی اور تمہاری فریاد کا سننے والا نہیں۔ تو سات مرتفقہ، اس کے برعکس جیسا کہ قرآن کا اسلوب ہے، سائملٹیریس کنٹراسٹ، جب بھی اہل جہنم کا نقشہ کھینچا جائے گا اہل جنت کی، ان کے روح و ریحان و جنت و نعیم کی ایک جھلک بھی دکھا دی جائے گی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور ڈٹے رہے اپنے ایمان کا، اور عمل صالح ان کی زندگیوں میں ایمان کا ظہور ہوا عملی اعتبار سے، عمل صالح کی صورت میں۔ انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ہم ضائع کرنے والے نہیں ہیں کسی بھی اچھے عمل کرنے والے کے اجر کو، جس نے بھی جو عمل کیا ہے چھوٹا ہو یا بڑا، ہم اس کی قدردانی کرنے والے ہیں۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، یہ ہے وہ لوگ کہ جن کے لیے وہ باغات ہے، رہنے کے باغات، ریزیڈینشل گارڈنز، جنات عدن تجری من تحتہا الانہار، جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، اس میں ان کو پہنائے جائیں گے کنگن سونے کے۔ اسیرہ اور اساور دونوں جمع آتی ہے ایک سوار کی، جسے کہتے ہیں کنگن۔ یہ بادشاہ جس طریقے سے کہ کنگن پہن کر بیٹھتے تھے، سونے کے کنگن پہنے ہوئے کراؤ، تو یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق، اور وہ پہنیں گے کپڑے جو ہرے رنگ کے ہوں گے اور دانے ریشم کے بھی ہوں گے اور باریک ریشم کے بھی ہوں گے۔ فرمایا متکئین فیہا علی الارائک، اور وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، بڑے بڑے اونچے ان کے لیے وہ فراہم کیے جائیں گے
تخت جن پر کہ وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، علی الارائک، ٹیک لگائے ہوئے، متکئین، نعم الثواب، بہترین ہے بدلہ، کیا ہی اچھا ہے اجر جو اللہ کی طرف سے انہیں ملے گا، وحسنت مرتفقا، اور کیا ہی اچھی ہے وہ مرتفقہ، وہ ارتفاقی کیفیت جو انہیں میسر آئے گی، کیسی نرمی اور کیسا آرام، فراح و ریحان و جنت نعیم، یہ ان کا مقدر بننے والا ہے۔ تو یہ جو چوتھا رکوع تھا اس سورہ مبارکہ کا، اس سورہ مبارکہ کے عمود کے اعتبار سے یہ بہت اہم، اس لیے کہ اس میں اونچی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ایک انتہائی مایوس کن ماحول میں جو اندیشے ہوتے ہیں کہ کہاں کہاں سے کوئی غلط بات آ سکتی ہے، کوئی مصالحت کا جذبہ، کوئی بڑے لوگوں کی طرف التفات، کوئی ان لوگوں سے کہ جو اپنے ہی گھر کے ہیں، اپنے ہی ہیں درویش، ان سے کوئی عدم التفات کی روش، یہ مختلف جو صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں ان سب سے متنبہ کر دیا گیا۔ اور وہ جو ایک دور میں نے آپ کو بتائی تھی، وہ زینت الحیات الدنیا، یہاں سے وہ یہ پورا کا پورا رکوع جو ہے وہ اس کے ساتھ مربوط ہو گیا ہے، پرویا ہوا ہے اس دور میں کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا اترید زینۃ الحیات الدنیا۔ یہ ہے در حقیقت وہ رب کہ جس میں اگر آپ غور کریں گے تو سب جڑے ہوئے ہو، ظاہری حالات سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ اصحاب کہف کے لیے اللہ نے شکل پیدا کر دی، تمہارے لیے اس سے کہیں بہتر صورت پیدا کر دے گا۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ ضرورت ہے صبر کی، ثبات کی، استقلال کی، پوری پامردی کے ساتھ ڈٹے رہنے کی۔ جو بات حق ہے اس پر جمے رہو اور اسی کی دعوت دیتے رہو، کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔